امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی ترجمے اردو قرآن میں لکھے گئے، اردو زبان کے اندر لکھے گئے ترجمہ قرآن، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ پہلے فارسی زبان میں، ان کے دو بیٹوں کا ترجمہ شاہ عبد القادر کا، شاہ رفیع الدین کا، یہ ترجمہ پرانی اردو کے اندر ہے۔ آج کل کی اردو پڑھنے والا بندہ، اردو ملا کا جو طالب علم ہے، اس کے لیے وہ زبان سمجھنا شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد ترجمے پھر لکھے گئے، سید احمد کا ترجمہ ہے، یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند کا ترجمہ ہے، عبد الماجد دریابادی جو بڑا اردو کا ادیب عریب اور رائٹر مانا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہے، فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہے۔ سارے ترجمے اٹھا کے دیکھو اور پھر اسی مقام سے احمد رضا کو دیکھو، اور حقیقت حال روز روشن کی طرح جا ہو جائے گی۔ آئیے میں نمونے کے طور پر چند ایک ترجمے کے نمونے رکھتا ہوں، اور اس لیے میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کہ یہ کس نے لکھا ہے، کہ کسی ہستی کو اس پر اعتراض نہ ہو، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی یہ بات اخلاق سے گری ہوئی کر دیے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ وہ اردو ادب کا مشہور رائٹر جب اس کا ترجمہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، یہ تو سر پٹکنے کی جگہ ہے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشی، اور تیری وہ خطائیں جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے۔ بھائی نبی خطا کار ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ماضی میں خطائیں کی ہیں، قرآن اترنے کے بعد بھی خطا ہونا ممکن رہ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور جب کہا کہ چلو ان کو چھوڑو کسی اور سے پوچھ لیتے، ادھر سے آواز آتی کہتے ہیں نبی ہم نے تیرے بولا اور تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے، اور تیرے وہ گناہ جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشے۔ تو کیسی فتح مکہ کی خوشخبری! حضرات میرے ساتھ چلیے نا ذرا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کیا ہے، آپ تک کیسے منتقل کروں میں یہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر توجہ رکھنا، اب کوئی نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو خطا کار ٹھہرا رہا ہے، کوئی نبی پر گناہ کا الزام لگاتا ہے، کوئی نبی پر خطا کار ہونا کہہ رہا ہے، کوئی ماضی کے گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی موجودہ گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی آنے والے زمانے کے گناہوں کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت کی عقائد کی جو 8 کتابیں ان کے پڑھ کے دیکھو، اہل سنت کا اجماعی نظریہ، فقہ اکبر ہو، چاہے شرح فقہ اکبر ہو، چاہے مواقف ہو، چاہے شرح مواقف ہو، چاہے نبراس ہو، چاہے شرح عقائد ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی ہو، چاہے خیالی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی کی ہو، چاہے ملا علی قاری بولتا ہو، چاہے علامہ عبدالعزیز فرہاروی بولتا ہو، چاہے شرح مواقف والا میر سید شریف جرجانی کہتا ہو، سب کا اجماعی نظریہ ہے نبیوں کے بارے میں۔ کیا ہے؟ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جھوم کے نظریے کا اظہار کر دیتے ہیں، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ اور ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو حضرات یہ بات؟ عزیزان گرامی قدر، ایسے وقت میں جب کوئی اور ترجمہ نہیں کرتا تھا سیدھا، پھر کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، عشق رسالت کا امام بول رہا ہے، اور پھر اندھی عقیدت میں ڈوب کر نہیں، محبت اور الفت کے سمندر میں غرق ہو کر نہیں، بلکہ بالغ نظری سے کلام کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو لیغفر لک اللہ ہو، جو لام سے تم نے دھوکہ کھایا ہے کہ عربی زبان میں لام کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ ارے لام 5 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کبھی اختصاص کے لیے آتا ہے، کبھی علت کے لیے آتا ہے، کبھی زائدہ بنایا جاتا ہے کلام کو حسن دینے کے لیے، کبھی اس کے قسم کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے فارسی میں لام بہرے اختصاص ہو، عاقبت علت قسم زائدہ ان رام مراد بعد قول ہے بیریا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہاں پہ لام کا وہ معنی نہیں جو تو نے سمجھا۔
ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے. تو پھر امام احمد رضا کے قلم سے جو ترجمہ نکلتا ہے کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی ہم نے تجھ پر روشن فتح کو کھولا اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے، بعد والے بھی بخشے رہیں گے. یہاں پر تیرے گناہوں کی بات نہیں، تیری امت کے گناہوں کی بات ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ فرمایا تیرے سبب سے. اور پڑھ لو قرآن مجید کی آیت کریمہ، رب کہتے والا سوف یؤتیک ربک فترضی. اے محبوب ان قریب تجھے اتنا عطا کرے، اتنا عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، تجھے تیری امت کی مغفرت و بخشش دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. اور سامنے بٹھا کے پوچھیں گے محبوب بتا اب راضی ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، بتا اب راضی ہے؟ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو جواب میں سرکار کہتے واللہ لا ارضا بواحد من امتی فی النار. اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. اور پوچھو پھر تفسیر کبیر، اور پوچھئے امام راضی سے، فخر الدین راضی سے، مفسروں کا امام، اپنی کتاب شہرائے آفاق کتاب کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب الرضا وانا اطلب الرضا فی الدارین. اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہے. اور اسی کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے. اور پھر کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس پر ترجمہ نگاروں نے ٹمکتویاں کھائی ہیں، جس پر وہ بھٹکتے رہے ہیں، زگ زیگ ہوئے ہیں ہر راستے سے. میں آپ کو یہ تو آقا کونین کی عصمت کی بات ہے. آئیے ذرا میں ایک مقام آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جن کی ماں پاکیزہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم، اس کو پڑھاؤ. ہم نے اس کو پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. ایمان سے کہنا عورت کے پورے سراپے میں کوئی خاص جگہ محفوظ کرنے والی ہوتی ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو کون بولتا ہے؟ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، حسن و حسین کی ماں، آقا کونین کی لخت جگر. کیسی ماں ہے جس کو رب نے مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا، جس کو رب نے مرد کے نطفے سے بھی محفوظ رکھا، جس کو رب نے بیٹا دیا بغیر باپ کے، جس کو رب نے ایام مخصوصہ سے بھی پاک رکھا زندگی پر، جس کے لیے اس کے عبادت کے حجروں میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں. حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی رب نے قرآن میں دی. کیا فرمایا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اب میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کس ترجمہ نگار نے کیا ہے ترجمہ، بڑا ہم نے ترجمہ کہتے ہیں عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. میں نے کہا بھائی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے تو سرے محفل اپنی بیٹیوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور تو مریم کی شرمگاہ بتا رہا ہے. کسی نے کہا چلو ان کو چھوڑو، فلاں بڑا رائٹر ہے اس کو پڑھاؤ. ہم نے اس کو پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. ایمان سے کہنا عورت کے پورے سراپے میں کوئی خاص جگہ محفوظ کرنے والی ہوتی ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک.
جب ہم نے یہ سوال کیا